اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر. ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد. ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ہمارے لیے رحمت بن کے آیا ہے، گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بن کر آیا ہے. انسان جو ہے کبھی مصیبت میں ہو تو وہ کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ تلاش کرتا ہے، وہ اپنی مصیبت سے نکلنے کے لیے وہ وسیلہ تلاش کرتا ہے. لیکن جو ہمارے گناہ ہیں، جس میں دیکھیں زندگی جو ہے یہ تو عارضی زندگی ہے، قبر کی جو زندگی ہے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ہم عارضی زندگی کے لیے تو بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، عارضی زندگی کے لیے تو ہم جو ہے مکان، کوٹھیاں، بڑی بڑی جو ہے عمارتیں بھی بناتے ہیں. لیکن جو ہے جو ہماری آخرت کی زندگی ہے، جو تھوڑی سی جگہ میں سمٹ جانی ہے، اس کو ہم بڑا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس میں ہم روشنی لانے کی کوشش نہیں کرتے. جو قبر ہے، جس میں ہمیں روشنی کی ضرورت ہے ہمیشہ کے لیے، جس میں ہمیں سکون کی ضرورت ہے ہمیشہ کے لیے، دنیا میں رہتے ہوئے ہم سکون کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ جائز ہے چاہے وہ ناجائز ہے، لیکن جو ہے ہم آخرت کے لیے کام نہیں کرتے. لیکن اس کا حل نکالنے کے لیے گناہ گاروں پر رحمت ہے، گناہ گاروں کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا. رمضان المبارک کا مہینہ، ظاہری بات ہے آپ اکثر سماعت کرتے رہتے ہیں، بڑی نیکیاں ہیں، ایک نیکی کے بدلے سینکڑوں نیکیاں ہیں. لیکن جو رمضان المبارک کا مین مہینہ ہے جو ہے، جس میں روزہ رکھتے ہیں، جس میں رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں. روزے کیا ہے؟ روزہ ماشاءاللہ اس کا ثواب تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہے، جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، وہ ہم نے جاننا ہے کہ روزے کے جسمانی فائدے، روزے کے روحانی فائدے کیا ہیں. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ روزہ کا ہمیں ثواب ہی ملنا ہے، ہم نے یہ بھی جاننا ہے کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں. اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا عبدالرسول نشاہی قادری صاحب. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور ان کے ساتھ ساتھ ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد عبداللہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تو علامہ صاحب، آج کا دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، ہم روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ. جن کی ایک تربیت یا جن کی طبیعت ایسی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی رمضان شریف کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں رکھنے وہ بڑے بڑے بھی نہیں رکھتے ہیں. لیکن اصل میں چیز یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا روحانی فائدہ کیا ہے. ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیا، بھوک پیاس برداشت کی، نمازیں پڑھی، جو ہے نا قرآن پاک پڑھا، لیکن اس کا روحانی فائدہ کیا ہے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. یہ افصاحب آپ نے بہت پیارا سوال اٹھایا، لیکن اس کا جواب دینے سے پہلے جو ہے نا، وہ لفظ صوم کا لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے جی اور اس کی تعریف کیا بنتی ہے، اس کا جاننا پہلے بہت ضروری ہے. جی. اس کے تحت پھر آگے روحانیت کیسی آئے گی، وہ سارا قرآن اور حدیث، چونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے. سبحان اللہ. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کو واضح کر کے بیان فرما دیا ہے. کیا بات، سبحان اللہ. اور حدیث جوامع الکلم جو ہے، وہ حدیثیں ایسی ہیں کہ کلمات تھوڑے ہوتی ہیں
لیکن اس کے اندر جو ہے اس مواد کے بہت معانی اور اس کا مفہوم جو بہت وسیع ہوتا ہے. وسیع ہوتا ہے، بے شک. ٹھیک ہے، اس وجہ سے پہلے اس کا لفظ صوم کیا ہے، اس کا قرآن میں بھی لفظ آیا علیکم السیام، سیام کا جو واحد ہے وہ صوم ہے. صوم کا لفظی معنی ہے رکنا، رک جانا، ٹھہر جانا. اور اس کی تعریف کیا ہے؟ نیت کے ساتھ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، جماع کرنے سے رکنا، بے شک. رک جانا، یہ ہے اس کی تعریف، لیکن نیت کے ساتھ. نیت کے ساتھ. اور نیت وہی کر سکتا ہے جو نیت کا اہل ہوگا. بے شک. اور اہل کون ہے؟ جو بندہ مومن ہے. بے شک. ایمان کے علاوہ جو ہے جو بھائی ایمان ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہیں، وہ نیت کے اہل نہیں. جب وہ نیت کے اہل نہیں تو پھر وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، ان کو حکم بھی نہیں ہے. قرآن پاک کی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں حکم بھی مومنوں کو ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، جیسے کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. تم پر فرض کیوں کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. سبحان اللہ، کیا بات. اب اس کا جو روحانی فائدہ کیا ہوگا وہ حدیث مبارکہ کی طرف آ جائے. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے. جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں. اس میں فائدہ کیا پہنچتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل عمل ابن آدم، کل عمل ابن آدم، ہر بندہ جو ہے جو عمل کرتا ہے، بنی آدم جو بھی عمل کرتا ہے، اب نبی علیہ السلام فرمایا یضاعف، وہ بڑھا دیا جاتا ہے. اب کتنا بڑھایا جاتا ہے؟ الحسن بعشر امثالھا، ایک نیکی 10 گنا کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ، کیا یہ بات ہے. کم سے کم مقدار نبی اسلام نے بیان کی کہ 10 گنا کی جاتی ہے. بے شک. یہ تو دوسرے دنوں میں بھی ہے. فرمایا کہ 10 گنا سے لے کر الی 700 ضعف، 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اب یہ روحانیت کیا ہے؟ اب آگے یہ تو تھا دوسرے عمل کا ثواب. کیا بات. اب روزے کی چونکہ بات کرنی ہے جی. تو بات روزے کی ہے، تو نبی علیہ السلام کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام فرمایا الا، مگر. اب سارے عمل ایک طرف ہو گئے، سارے عمل نبی علیہ السلام نے بیان کر دیے کہ ہر عمل جو بھی آپ نیکی والا اس روزے کے درمیان، رمضان کے دوران یا رمضان سے ہٹ کر کریں گے، اللہ رب العزت اس کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دے گا. چاہے وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے یا جہاد ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی آپ نیکی والا کام کریں گے اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دے گا. سبحان اللہ. اگر نبی علیہ فرمایا الا، مگر الصوم، روزہ وہ کیا ہے؟ فرمایا فإنہ لی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. سبحان اللہ. روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. تو اس میں اس حدیث مبارکہ میں چند حکمتیں موجود ہیں اتنے الفاظ کے اندر کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ الصوم فإنہ لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ. اگر ان حکمتوں کو، ان وجہوں کو آپ توجہ سے جان لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت روحانی طور پر ہمیں کیا کیا عطا فرماتا ہے، ہمارے کتنے روحانی طور پر فائدے ہیں. سبحان اللہ. پہلی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرمان کا فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کہ روزہ اللہ رب العزت کے لیے ہے اور جزا بھی وہی دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اب پہلی حکمت کیا ہے، پہلی وجہ کیا ہے؟ اور بھی معبودان باطلہ جتنے بھی ہیں سب کے لیے سارے دوسرے عمل کیے جاتے ہیں، لیکن روزہ وہ واحد عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کی جاتی ہے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا فإنہ لی، روزہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، میں ہی اس کے جزا دوں گا، اس کا بدلہ میں خود دوں گا. یعنی جتنے بھی اب جو ہے وہ دیکھیں آپ، جھوٹے خداؤں کی جھوٹے جو ہیں وہ عبادت کس طرح کرتے ہیں، سجدے بھی ان کو کرتے ہیں، ان کا طواف بھی کرتے ہیں، ان کے لیے وہ نظر و نیاز بھی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے طور پر سمجھ لیں، زکوٰۃ صدقہ خیرات کی بات ہے. تو لیکن روزہ جو ہے وہ ان کے لیے کوئی بھی نہیں رکھتا. روزہ ان کے لیے کوئی، ہاں اگر کوئی رکھتے بھی ہیں، جیسے کہ
بدھ مت جو ہیں وہ، لیکن وہ اپنے خداؤں کی خوشنودی کے لیے نہیں رکھتے، وہ اپنی صحت کے لیے رکھتے ہیں، صحت کے لیے وہ اپنی جسمانی فائدے کے لیے رکھتے ہیں کہ جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث سنی ہوگی یا اپنے اطباء سے سن لیا، اس کے تحت وہ سارا دن بھوکے پیاسے رہے، کیونکہ وہ نیت کا چونکہ حال نہیں ہے تو وہ نیت کے بغیر بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، لہذا ان کا روزہ نہیں ہوگا، وہ روزے کے فائدے میں نہیں رہیں گے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ فَإِنَّهُ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بے شک وہ ان چیزوں سے پاک وہ ہے، ان سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت کی ہر چیز سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ تو بندہ مومن جو ہے یہ سارا دن جب بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی اس صفت سے کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی نسبت ان صفات کی طرف کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ تو جب جس کی صفت ہے، جب اس کی طرف اس کی رضا کے لیے بندہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے کہ تھوڑا سا وقت ہم بھی اللہ رب العزت کی اس جو صفت ہے، یہ جو صفت ہے کہ اللہ کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے، اس سے ہم بھی شرف حاصل کر لیں، اس سے ہماری نسبت بھی اس صفت کے ساتھ ہو جائے۔ اگرچہ بندہ جو ہے وہ محتاج ہے کھانے پینے کا، کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن اپنا تھوڑا سا وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی صفت کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے لیے، صفت سے نسبت حاصل کر کے اس سے شرف حاصل کرنے کے لیے وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، شرف حاصل کرنے کے لیے وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ تو جس کے لیے وہ بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے تو میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اب تیسری وجہ کیا ہے؟ میں چند وجہ بیان کرنے لگا ہوں، تو تیسری وجہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے روزے کو یہ شرف بخشا ہے کہ الصوم لی، وگرنہ ہر عمل جو ہے وہ نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے اللہ کے لیے دی جاتی ہے، جہاد کیا جاتا ہے اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ بے شک۔ اب اس کی مثال دے کر میں سمجھاؤں کہ اللہ نے اپنے ساتھ اس کو خاص کیا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الصوم لی، یس الصوم فإنہ لی، جو میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں اس کی بات کر لیں، انا اجزی بھی، تو یہ فائدہ یہ اس سے حاصل ہوگا کہ اللہ رب العزت نے نماز کا جو ثواب ہے نا وہ بیان کر دیا، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیا کہ آپ نے اس کو اتنی نیکیاں دینی ہے۔ یہ خضوع کر رہا ہے، اس نے خضوع کے ساتھ پڑھی ہے نماز، اس کو مثال کے طور پہ 1000 نیکی عطا کر دو۔ اس دوسرا بندہ اس نے اپنا دل بھی لگایا ہے، معنی اور مفہوم کی طرف بھی توجہ کی ہے، اس میں ڈوب کر اس سے زیادہ خضوع کیا ہے، اس کو مثال کے طور پر 2000 نیکیاں دے دو۔ لیکن روزہ جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جو پوشیدہ ہے، بے شک۔ جو اگر میں نے روزہ رکھا ہے تو حافظ صاحب بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ میں نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ ہاں اگر کوئی بندہ یہ کہتے ہے کہ انا صائم، میں روزے دار ہوں، تو یہ اس کا کہنا بھی درست 100% درست اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس قول کے اندر بھی احتمال باقی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ صفات جو ہے جب بندہ مومن اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھتا ہے تو جس کے لیے روزہ رکھا ہے تو اس نے ہی فرمایا ہے، اپنے محبوب کی زبان سے فرمایا ہے کہ میں خود ہی اس کی جزا دوں گا، فرشتوں کو نہیں کہوں گا کہ میرے اس بندے کو جزا دو۔ روحانی فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری اور بڑے احسن انداز سے پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ روزے کے روحانی کون سے فائدے ہیں، اور یہ حقیقت بات ہے کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی روزے رکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے روزے قبول فرمائے، اور انشاءاللہ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ ثواب جو ملنا ہے وہ الگ ہے، جو جسمانی فائدے ملنے ہیں، روحانی فائدے ملنے ہیں وہ بھی باکمال ہے۔ تو ابھی ناظرین ہماری گفتگو جاری رہے گی، وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، 0300 9465 990۔ زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप अल्लामा साहब की गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं रोज़े के फ़ायदे। देखें, जितने भी ये जो साइंस है इससे आप जो है ना पूछ लें, साइंस भी आपको बताएगी कि रोज़े के बड़े फ़ायदे हैं। क्योंकि साइंस का काम होता है तजर्बे करते रहना, चीज़ों को की रिसर्च करते रहना। और ये जो इंसान जो है साल में 1 महीना भूखा और प्यासा रहता है ना, देखिए ये सवाब तो जो मिलना है ना, ये वो काम है कि जो बगैर कोई मेहनत किए जो है ना सवाब भी मिलता है और सेहत भी मिलती है। अब हम बीमार हो जाएं, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम हज़ारों रुपया लगाएंगे, डॉक्टर की फीस भरेंगे, रश लगा होगा, लाइन में लगेंगे, मेडिसिन खाएंगे, तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम जो है ना वो वहाँ पे उफ नहीं करते। लेकिन जो रोज़ा है, ये रोज़ा ऐसा है कि जब इसे आप रोज़े को रखेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो आपको सेहत तो देगा ही देगा, बगैर पैसों की, बगैर डॉक्टर की लाइन के लगने से, बगैर डॉक्टर के पास बैठे, रोज़ा सेहत तो देगा ही देगा, लेकिन जो सवाब है वो भी बहुत ही ज़्यादा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि साइंस जो है वो भी ये कहती है कि इंसान को भूखा रहना चाहिए। जब इंसान भूखा रहता है तो उसके अंदर जो जरासीम होते हैं, जो मिसाल के तौर पे इंसान के अंदर जरासीम होते हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं। तो जब इंसान भूखा रहता है उसके पेट में कुछ नहीं होता, फिर वो जरासीम जो है वो बीमारियों वाले जो जिन्होंने बीमारियां पैदा करनी होती है वो जो है जरासीम खाते हैं। तो इस वजह से ये इंसान जो है, इंसान की जो भी इबादत अल्लाह ताला ने इंसान के लिए, मुसलमान के लिए बनाई है, वो सारी की सारी जो है वो इंसान की सेहत के लिए भी और इंसान की रूहानियत के लिए भी और इंसान की आखिरत के लिए भी फायदेमंद है। लामा साहब, रूहानी फायदे आपने बताए, तो अब जिस्मानी फायदे जो हैं वो भी हमारे नाज़रीन को बताएं, ताकि जो रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रख लिया, कमज़ोर हो गए कि जी मेरी तबीयत ख़राब होगी, मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैं, यानी कि मेरा एक रूटीन ऐसे है कि अगर मैं आगे पीछे अगर मुझे भूख लग गई है ना तो मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो जानी है, सर में पेन होना स्टार्ट हो जाना है, हाथ पाँव कांपने शुरू हो जाने। ये रमज़ान से हट के है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान और मुबारक का जो महीना है, रमज़ान भूख लगती भी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो जिस तरह पहले भूख लगने से बीमारी या तकलीफ होती थी, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके बारे में जो है ना बताएं। जी साहब, आपने जो अपनी बात की है वो भी, और जो लोग ये कहते हैं कि हम रोज़ा रखने से बीमार हो जाएंगे, हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, हमारी जो है वो शुगर बढ़ जाती है, हमारा बीपी जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है या लो हो जाता है, इतना लो हो जाता है कि हमसे भी चला फिरा नहीं जाता। तो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है सूमू तसिहू, ये भी हदीस जो है ये तिबरानी शरीफ के अंदर मौजूद है और इसी मौजमुल औस के अंदर मौजूद है, और इसके रावी भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान कितना प्यारा फरमान है। नबी अलैहि फरमाया कि तुम रोज़े रखो, सेहतयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह। अब रोज़ा रखने से कोई बंदा बीमार नहीं होता, ये हमें यकीन कर लेना चाहिए। बेशक बेशक। लेकिन इससे जिस्मानी तौर पर हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है? बज़ाहिरन आप देख रहे होंगे कि हमारा जो है वो जिस्म घट रहा है या कमज़ोर हो रहा है। क्या ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक वाहम है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है सूमू तसीहू, जब तुम रोज़े रखोगे तो रोज़े रखने की बरकत ये हासिल होगी कि आपका जो निज़ाम इंहिज़ाम है, हाजमे का जो निज़ाम है वो दुरुस्त हो जाएगा। क्या बात है। जब ये दुरुस्त होगा तो फिर पूरा जिस्म जो है वो दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम के इस फरमान से मेडिकली तौर पर भी बंदा का जिस्म जो है ये मेडिकल भी जानती है, मेडिकल भी इस बारे में, और तबीब भी ये कहते हैं कि जब भूख शिद्दत की लग जाए फिर खाना खाओ, वगरना खाना ना खाओ। उसकी वजह क्या है? जब मैदा अपनी पहली ग़िज़ा हज़म कर चुका होगा फिर आगे ग़िज़ा दी जाएगी तो वो सही तरीके से अमल कर रहा होगा, सही तरीके से काम करेगा। जब वो सही काम करता होगा तो फिर वो बीमारी पैदा नहीं करेगा। और हमारी अक्सरियत जो है ना, अक्सरियत जो बीमारियां हैं, कसरत से जो बीमारियां हैं वो मैदे के निज़ाम के ख़राब होने की वजह से हैं। बेशक।
اب اس پر میں نے چونکہ بات کی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی بات کروں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کروں. تو طبیبوں کی جو کہ بات ہے تو طبیبوں کی بات کے لیے بھی کوئی نہ کوئی حدیث تو ہونی چاہیے کہ طبیب یہ کہتے ہیں, حقیقت میں بھی تو کہتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی دلیل بھی تو ہو. حضرت امام علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے پاس ایک ماہر طبیب جو کہ نصرانی تھا, مسلمان نہیں تھا, عیسائی جسے ہم آج کل لوگوں میں کہتے ہیں کہ عیسائی, وہ عیسائی تھا. وہ آ گیا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, آ کے کہنے لگا کہ آپ کا قرآن میں نے پڑھا ہے, قرآن پڑھنے سے مجھے یہ بات تو نظر آئی ہے کہ اس میں علم کی ایک قسم موجود ہے, دوسری قسم مجھے نظر نہیں آئی. کیا بات. اب علم کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے علم ادیان یعنی دینوں کا علم, دوسرا ہے علم ابدان یعنی بدن کا علم. کیا بات ہے. تو مجھے وہ نظر نہیں آیا, لہذا آپ کا قرآنی جو تعلیمات ہیں وہ علم ادیان کے لیے تو مکمل ہے لیکن علم ابدان کے لیے مکمل نہیں ہے. کیا بات. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو پورا قرآن تو قرآن ہے, پوری آیت تو آیت ہے, آیت کا ایک جز آپ کی پوری طب کو بیان کرتا ہے. کیا بات ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں نے بھی قرآن پڑھا ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی, آپ مجھے سمجھا دیں. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیت کا جز پڑھا, کلو واشربو ولا تسرفو, سبحان اللہ, کھاؤ پیو اور حد سے زیادہ نہ بڑھو, حد سے زیادہ نہ بڑھو یعنی پیٹ بھر کر نہ کھاؤ, یہ کسی غیر مال سمجھ کے نہ کھاؤ. جی اتنا کھاؤ. یعنی دوسری نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں ابھی ذکر کرتا ہوں لیکن پہلے اس کی بات کر لو. تو یہ بات جو انہوں نے کہا یہ تو پوری طب ہی اس آیت کی جز کے اندر بیان ہو گئی ہے کہ پورا جو ہے نظام اگر ٹھیک ہوگا تو بیماریاں ہی نہیں ہوں گی, جسمانی فائدہ حاصل ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ تو بات ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں قرآن کے آیت کے جز کے اندر یہ پورے جسمانی فائدہ پوری طب کا علم موجود ہے. کیا نبی علیہ السلام کے فرمان میں تو ہمیں کوئی فرمان نظر نہیں آ رہا. یعنی وہ نصرانی ایسا نصرانی آیا ہے امام زین العابدین کے پاس جس نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے اور نبی علیہ السلام کے فرامین کو بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. ایسا ہے نصرانی, مسلمان نہیں ہے. تو اب وہ جب اس نے یہ سوال کیا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان طب کے اندر موجود, طب کے لیے موجود نہیں ہے, تو نبی علیہ السلام کا فرمان حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور اس حدیث کو طبرانی شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے. نبی علیہ السلام کے یہ پوتے جو ہیں, یہ نواسے جو ہیں, یہ نواسے ہیں, تو نواسے جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں, یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ما مالا ابن آدم وعان شر من باطنہ, بنی آدم کا یعنی انسان کا کسی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا پیٹ کو بھرنا, پیٹ کے برتن کو بھرنا برا ہے. اللہ اکبر. اب اتنی بات کی, فرمایا کہ آگے فرمایا حسب المرء اکلات یکمن صلبہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن جو ہے وہ اتنا کھائے, اس کے لیے تو چند لقمے ہی کافی ہیں جس سے اس کی پشت جو ہے, بیک جو ہے, کمر جو ہے وہ سیدھی رہ سکے. صرف اتنا قول کیا. تو وہ جو نصرانی تھا وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ کے قرآن نے اور نبی علیہ السلام کے فرمان نے, جعلی نوس جو کہ طبیب گزرا ہے, طب کا بہت بڑا ماہر گزرا ہے, اس کے لیے کوئی طب کی کوئی شک چھوڑی ہی نہیں ہے. ساری طب تو قرآن نے اور نبی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ کے نبی کے فرمان نے بیان کر دی ہے. سبحان اللہ. ہمارے لیے تو طب کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے فرامین کے اندر بھی یہ والی بات کہ اپنے پیٹ کو خالی رکھا جائے, اس وقت تک نہ کھایا جائے جب تک بھوک کی شدت نہ ہو. جب ایسا کریں گے تو پھر جو ہے وہ آپ کو بیماریاں لاحق نہیں ہوں گی. اب روزہ ہمیں کیا فائدہ دے رہا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی دونوں حدیثیں, اللہ رب العزت کا یہ فرمان بھی کہ کلو واشربو ولا تسرفو والا فرمان بھی ذہن میں رکھیں. اور پھر روزے کی طرف آ جائیں تو روزے میں بندہ مومن کیا کرتا ہے, سحری کے وقت اٹھتا ہے,
صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا کھاتا ہے، پھر سارا دن اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ گناہوں کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آج کل بہت لوگ گناہوں کی طرف جاتے ہیں لیکن کھانا پینا چھوڑے رکھتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ گناہوں سے بھی وہ بچیں، اس سے بھی روحانیت جو ہے نا وہ زیادہ حاصل ہوگی. اب وہ بندہ مومن سارا دن کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں ہے، جب افطاری کا وقت آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ کب کھائے کتنا کھائے کب کھائے یہ تو پتہ چل گیا کہ سارا دن اب بھوکا پیسہ، بھوک کی بھی شدت ہے اور بھوک کی بھی شدت ہے اور پیاس کی بھی شدت ہے. تو اب افطاری کے وقت اللہ رب العزت کا چونکہ فرمان ہے اب کھاؤ پیو افطاری کرو، اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اب وہ کھا پی رہا ہے. اب کھانا کتنا ہے، بات تو یہ ہے نا. اب یہ نہیں ہے کہ آپ فی الفور آپ اتنا کھا لیں کہ آپ بیمار ہو جائیں، تو وہ بیماری روزے کی وجہ سے نہیں آئی ہے، آپ کے کھانے پینے کے اسراف کی وجہ سے آئی ہے، آپ کے کھانے پینے کی ترتیب کی وجہ سے آئی ہے. کہ آپ نے ترتیب چینج کر لی، زیادہ کھا لیا ہے، حد سے زیادہ کھا لیا، پیٹ کو اتنا زیادہ بھر لیا ہے کہ اب وہ چونکہ جلدی ہضم نہیں ہو رہا، اب وہ بیماری کی طرف چلا جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں بھی ہمیں نصاب دیا ہے کہ کتنا کھانا ہے، بندہ مومن جو ہے وہ کتنا کھائے گا. ٹھیک ہے. اب چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بادشاہ نے اپنا ایک طبیب بھیجا، جب طبیب آیا نبی علیہ السلام کے پاس، اس بادشاہ نے کیا کہہ کر بھیجا کہ نبی علیہ السلام کے جتنے صحابہ اگر بیمار ہوں گے تو تم نے جا کے علاج کرنا ہے. وہ کچھ دن کچھ مہینے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں رہا. رہنے کے بعد اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اپنے گھر چلا جاؤں، کیونکہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا. وہ مقصد کیا تھا کہ آپ کے صحابہ میں سے جو بیمار ہوں گے میں ان کا علاج کروں گا. اب آپ کے صحابہ میں سے کوئی بیمار تو ہوتا نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ میرے صحابہ اس وجہ سے بیمار نہیں ہوتے کہ جب وہ اتنی دیر تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں جب تک ان کو جو بھوک ہے وہ شدت سے نہ لگ جائے. جب بھوک کی شدت ہوگی پھر وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں. اب کھانا کتنا کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی بھوک باقی ہوتی ہے، میرے صحابہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پیٹ بھر کر یعنی کھانا نہیں کھاتے، اس وجہ سے وہ بیمار نہیں ہوتے. ہاں اگر کسی نے پیٹ بھر کر کھانا کھا بھی لیا تو یہ جائز ہے، اس میں منع نہیں ہے، میں روکتا نہیں ہوں، کھائیں، لیکن اس طریقے سے کھائیں کہ تاکہ آپ کو وہ جو جسمانی کمزوریاں ہیں یعنی بیماریاں ہیں وہ نہ پیش آ جائیں، وہ نہ لگ جائیں. اس کا طریقہ کار کیا ہے، افطاری کے وقت آپ ایک کھجور، تھوڑا سا پانی پئیں، تھوڑا سا کچھ کھا لیں، پھر نماز مغرب کے لیے چلے جائیں، نماز مغرب باجماعت ادا کریں اتنی دیر تک جو طبیب کے لحاظ سے، طب کے لحاظ سے بات ہے. اب معدے میں چونکہ وہ ہیٹ پیدا ہو چکی ہوتی ہے بھوک کی وجہ سے، اچانک ہم زیادہ کھائیں گے تو وہ معدہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. تو کرنا کیا ہے، پہلے ایک کھجور کھائیں، اس کے بعد پانی پئیں، تھوڑا سا پانی پینے کے بعد پھر تھوڑی سی کچھ اور چیز کھا لیں اور نماز کے لیے چلے جائیں. اتنی دیر کے لیے معدے کے اندر جو گرمی پیدا ہوئی ہے بھوک کی وجہ سے، وہ گرمی کی شدت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. وہ جب کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ جب کھائیں گے تو وہ معدہ آپ کا خراب نہیں ہوگا. اور جب اگر آپ نے پیٹ بھر کر کھا بھی لیا ہے تو اس کے بعد جب نماز عشاء آپ جماعت سے پڑھیں، اس کے بعد تراویح پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ معدے کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی آپ کے نزدیک نہیں آئیں گی، وہ بھی معدہ بھی آپ کا بالکل درست ہوگا. اور جو جب بندہ مومن اگر وہ شوگر اس کی ہائی رہتی ہے، وہ شوگر کے ہائی ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا، تو نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر یقین رکھ کر وہ روزہ رکھ لے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سوموا تصیحوا، کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو میرا یہ یقین ہے اس فرمان پر کہ بندہ مومن اگرچہ شوگر جتنی مرضی ہائی رہتی ہو یا بلڈ پریشر جتنا مرضی ہائی رہتا ہو، وہ روزے کی برکت سے اس کی شوگر بھی جو ہے وہ کنٹرول میں ہو جائے گی اور اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی کنٹرول میں ہو جائے گا. جی علامہ صاحب، ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش،
Business Class Daiwo Express, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, 0300 9465 Zaki Brothers Daiwo Bus Service, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मेरा जो है ना प्रोग्राम के अंदर जो है बोलने को दिल नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा कि लामा साहब गुफ्तगू ही ऐसी कर रहे हैं कि मैं चाह रहा हूं कि लामा साहब की जो एक एक बात है, एक एक जो लफ्ज़ है वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचे, ताकि जो है वो उन्हें पता चले कि रोज़ा क्या है, रोज़े से हमें कितने फ़ायदे मिलते हैं। अब देखिए ना, मैं एक बात मेरे जहन में आ रही थी, लामा साहब जिस वक्त गुफ्तगू फरमा रहे थे कि पहले वक्त में, आज से 10 20 30 साल पहले चले जाएं, पीछे चले जाए, जब ये बर्गर शवारमे नहीं थे, आप उस वक्त के दौर में चले जाएं, लोग से तंदुरुस्त थे। जिस तरह आपने फरमाया कि वो सहाबा इकराम का इलाज करने के लिए हजूर ने मामूर फरमाया, लेकिन उस वक्त लोग इतने बीमार नहीं होते थे। बीमार होना, छोटी मोटी बीमारी यानी जो है ना वो अपने अंदाज से उन्होंने अपना कोई ना कोई इलाज कर लेना, लेकिन इतनी बीमारियां नहीं थी, ये शुगर नहीं थी, ये ब्लड प्रेशर नहीं था, ये और लातादाद बीमारियां, हमें तो नाम भी नहीं आते कि इतनी बीमारियां इतनी थी नहीं। क्या वजह थी कि वो लोग भूख रख के खाना खाते थे, ज्यादा ओवर खाना नहीं खाते थे, और जब तक भूख लगती नहीं थी खाना खाते नहीं थे। ये नहीं होता था कि अभी इधर से खाया, आगे गए, आगे से मिल गया, उधर से भी खा लिया, आगे गए, आगे से मिल गया, उधर से भी थोड़ा सा खा लिया। जब आप सारी चीजें एक एक देखे ना, एक बर्तन में आप सारी चीजें रख दें, आप वहां पे समोसे भी रख दें, पकौड़े भी रख दें, सालन भी रख दें, चावल, सारी चीजें रख दें, वो मिक्स होकर बड़ी अजीब सी लगेंगी। तो इसलिए जो है ये चीजें बिल्कुल हमारी सेहत के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है। तो लामा साहब, हमने अब्दुल्ला साहब से नात भी सुननी है, तो वहीं से कंटिन्यू करें और जो जिस्मानी फायदे हैं वो मुकम्मल करें, ताकि फिर हम जो है ना नात की तरफ चलें। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि खैरुद दवाई अल अज़्मु, कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि बेहतरीन दवा जो है वो भूखा रहना है। भूखा रहना है। अब इतनी सी बात अगर जहन में आ जाए, अगर तबीब कोई हमें कहता है ना कि ये चीज़ नहीं खानी है, ये खानी है, तो ये उसके फायदे के लिए कहता है। हम मान भी लेते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान अगर सामने अगर कोई आलम दीन आपको सुनाएगा तो वो आपके भले के लिए, ताकि आप डॉक्टरों के पास बहुत कम जाएं, बहुत कम जाएं, ठीक है, बहुत ही कम जाना पड़ेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि खैरुद दवाई अल अज़्मु, बेहतरीन दवा जो है वो अपने पेट को भूखा रखना है, भूखा रहना है। तो जब बंदा अपने पेट को भूखा रखता है तो फिर बंदा जो है वो बीमारियों से बचता रहता है। अब चूंकि मैंने बात की तबीब की और हदीस से बात की, तो अब मैं एक कैथोलिक जो है वो यूरोपियन कैथोलिक जिसका नाम जाफराय है, मैं उसकी तहकीक जो है ना वो नाज़रीन तक ये पहुंचाना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि ये सिर्फ उलमा ही नहीं कहते हैं, ये जो रोज़े की फ़ज़ाइल हैं, ये रोज़े के जो फ़ायदे हैं, जिस्मानी फ़ायदे हैं, ये दूसरे लोग जो हैं, डॉक्टर हजरात जो हैं, वो भी इसको मानते हैं। अब उसकी तहकीक क्या है, उस डॉक्टर ने जो तहकीक की है, उसने बाद में अपनी तहकीक करने के बाद जो जुमले कहे हैं वो जुमले जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। उसने कहा कि रोज़ा कायनात में हर तरफ है। क्या बात है। हर तरफ से मुराद इसमें जानवर भी आने हैं, इसमें दरख्त भी आने हैं, इसमें इंसान भी आने हैं। तो उसने कहा कि रोज़ा जो है वो जानवर भी रखते हैं, दरख्त भी रखते हैं, इंसान तो रखते ही हैं। इंसानों में सिर्फ वो मोमिनों की तरफ इशारा करता है कि वो तो रखते हैं, लेकिन रोज़ा हर तरफ है। अब जानवरों का रोज़ा क्या है? अब चूँकि सर्दी का मौसम गुजरा है, बर्फ़बारी हुई, तो जो बर्फ़ानी इलाके हैं जहाँ बर्फ़बारी होती है, वहाँ के जो जानवर हैं वो किसी ना किसी गार के अंदर होंगे। वहाँ के जो परिंदे हैं वो किसी ना किसी गार के अंदर अपना ये जो सीज़न है, अपना ये जो वक़्त है, प्रोसीजर है, वो गुजारते हैं। जी बिल्कुल, जिसे हाइब्रेशन कहा जाता है, यानी सर्दी की नींद जिसे कहा जाता है। तो ये सर्दी की नींद वो गुजारते हैं। तो कहते हैं कि जानवर जो है वो अपना रोज़ा वो हाइब्रेशन के दौरान
گزارتے ہیں، ہائبریشن کے دوران اپنا روزہ رکھتے ہیں، وہ کس طریقے سے، جیسے ہی برف باری شروع ہوئی، وہ اب باہر تو کوئی انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ ملنا نہیں، برف باری ہو رہی ہے، درختوں پر پہاڑوں پر ہر جگہ برف ہی برف ہوتی ہے، تو وہ ایک غار کے اندر ہوتے ہیں، وہاں پر اپنی نیند کے ذریعے وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، یہ جو 2 ماہ یا 3 ماہ یا 4 ماہ جتنا بھی وقت گزرتا ہے وہ وہاں پر رہتے ہیں۔ تو جب وہ باہر نکلتے ہیں، وہاں سے جب نکلتے ہیں، جب برف ڈلتی ہے، جب ان کے سامان ہوتا ہے، ان کے لیے کھانے کا سامان جو ہے وہ برپا ہوتا ہے، یعنی ان کے روزے کا جو اہتمام ہے، روزے کا جو ان کا وقت ہے وہ پورا ہوتا ہے، تو جب وہ پھر باہر نکلتے ہیں تو ان کے جسم پر ایک نئی ہی چمک پیدا ہوتی ہے، بے شک ایک نئی ہی چمک ہوتی ہے۔ وہ چمک نئی کیوں نہ ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، کہ ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے۔ بے شک اور بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصَّوْمُ، بدن کی زکوٰۃ جو ہے وہ تو روزہ ہے۔ اس وجہ سے جب وہ جو جانور ہیں جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر وہ ان کا جو ہے نا وہ جسم تر و تازہ ہوتا ہے۔ تو کیوں ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ سمجھ لے کہ روزے کے بھوکا پیاسا اپنے آپ کو رکھا، روزے کی زکوٰۃ دی، جسم کی زکوٰۃ بھوک پیاس سے روزے کی حالت میں، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، تو وہ جسم کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، اور جب بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، تو اب وہ جسم کی زکوٰۃ دے کر باہر نکل رہے ہیں تو ان کا جسم پاک ہو چکا ہوتا ہے، جو فاضل مادے ہیں وہ خارج ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح درختوں کی، اب وہ کیتھولک جعفرائے جو ہے کیتھولک وہ درختوں کی بات کرنے لگا ہے، کہتے ہیں جب موسم خزاں آتا ہے تو اس وقت وہ درخت جو ہیں ان کے اندر جتنے بھی فاضل مادے ہوتے ہیں نا وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر پتوں کے اندر آ جاتے ہیں، جس کے ذریعے درختوں کو نقصان پہنچنا ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے فاضل مادے چلتے ہیں تو پتوں میں جا کے جمع ہو جاتے ہیں۔ اب موسم خزاں جب آتا ہے تو اس وقت وہ پتے جو ہیں وہ درخت سے جدا ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں، تو جتنے بھی فاضل مادے اس درخت کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں وہ فاضل مادے وہاں سے نکل کر پتوں کے ذریعے جھڑ جاتے ہیں، درخت سے نکل جاتے ہیں، اور وہ درخت جو ہے وہ روزے کی حالت اپنا روزہ پورا کر رہا ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی موسم بہار آتا ہے، جس طرح کہ مومنوں کے لیے موسم بہار عید الفطر کا دن ہے، تو وہ جیسے ہی موسم بہار آتا ہے تو اس میں سے وہ نئے شگوفے پھوٹتے ہیں جو دیکھنے والوں کو بھی بہت پیارے لگتے ہیں، اور وہ ان کی چمک ہی ایک علیحدہ ہوتی ہے، کیا بات ہے، ان کی چمک ہی ایک علیحدہ ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنا روزہ پورا کیا تو اللہ نے ان کو نئے شگوفے دیے اور بڑے چمکدار شگوفے عطا کیے، تو بندہ مومن جب روزہ رکھتا ہے، روزے کو پورا کرتا ہے، روزے اپنے پورے کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے عید الفطر کے دن بندہ مومن کے چہرے پر وہ چمک عطا فرما دیتا ہے، جو چمک روزہ رکھنے سے ادھر ملی ہے درخت کو، ادھر بندہ مومن کو بھی وہ چمک اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، کیونکہ اب بندہ مومن نے بھی اپنے جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھ کر ادا کر دی ہے۔ بے شک بے شک، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ ہے کہ جب بندہ مومن اپنے روزہ رکھ کر اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو ہے مال پاک ہو جاتا ہے، جسم کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بندہ مومن کے چہرے پر چمک آ جاتی ہے، اور بندہ مومن جو ہے وہ جسمانی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی ہی پیاری گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے، اور بڑے ہی احسن انداز میں سمجھایا، اور ایسے سمجھایا جیسے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، اور یقین کریں کہ یہ بالکل ہمارے فائدے کی باتیں ہیں۔ ہم علماء کرام سے جو ہے نا، ہم علماء کرام کی بیٹھک میں بیٹھتے نہیں ہیں، اگر ہم علماء کرام کے پاس بیٹھے نا تو ہمیں جو ہے بہت ساری چیزیں علماء کرام دین اور قرآن کے ذریعے سے بتائیں، اور ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، ہم ڈاکٹروں کے بھاری فیسوں سے بچ سکتے ہیں، ہم جو ہے اپنی اذیت، جو ہمیں اذیت آتی ہے بیماری کی حالت سے، ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ثناخان مصطفیٰ جناب محمد عبداللہ صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں۔ محمد عبداللہ صاحب۔ حبیب اللہ مجھ خطا
انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کا رساں، انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان، مدینے میں رہے مجھ خطا کا رساں، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے مجھ خطا کا رساں، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، کہ زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کا رساں، ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، کہ جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کا رساں، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، کیونکہ میں یہاں ہوں میری جان مدینے میں رہے، میں یہاں ہوں میری جان مدینے میں رہے مجھ خطا کا رساں، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم، کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے
سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کا رسا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت حاضری لگا رہے تھے جناب محمد عبداللہ صاحب۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عشق میں، ذوق میں، شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔